حافظ محمد احمد جو بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں نعت سنا رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں آج کے مہمان خصوصی لسان العلماء، شیخ الحدیث، ترجمان مدارس دینیہ، خطیب لاثانی، حضرت اقدس حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم فاروقیہ راولپنڈی، ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پنجاب پاکستان۔ الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھ لیں. جن حضرات نے درود شریف پڑھا ہے ان سے ایک درخواست تو یہ ہے کہ یہ بات میری بات نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اس دوران ادھر ادھر نہ دیکھیں، آنے جانے والوں کو، اٹھنے بیٹھنے والوں کو نہ دیکھیں، پوری طرح ادھر متوجہ ہوں. آخر میں آپ کو وقت دیا جائے گا 5 منٹ، ایک دوسرے کو دیکھ لینا. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جو نوجوان ٹیک لگا کر کرسیوں پر بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے ٹیک چھوڑ کر نیچے تشریف فرما ہو جائیں، ورنہ ان کی جوانی مشکوک ہو جائے گی کہ پتہ نہیں جوان بھی ہیں یا نہیں. ادھر متوجہ ہو جائیں. پھر درود شریف پڑھ لیں. قابل صد اکرام و تکریم علماء کرام، میزبان محترم، اس گلشن کی بہاروں کی نگہباں، جامع المحاسن حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب دامت فیوزہم، پیکر اخلاص، میزبان محترم، پیکر اخلاق حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب دامت فیوزہم،
فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محمد الیاسین صاحب، استاذ القراء یادگار اسلاف حضرت مولانا قاری محمد بشیر صاحب دامت فیوزہم، دیگر علماء کرام، قراء اعظام، مہمانان گرامی، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اور اگر سن رہی ہیں تو میری پردہ نشین بہنوں اور بیٹے، دار القرآن کہروڑ پکا جو وطن عزیز کی معروف اور عظیم دینی درسگاہ ہے، آج اس کا سالانہ پروگرام ہے اور اس میں الحمدللہ درجنوں خوش قسمت بچے اور بچیاں جنہوں نے وحی کے علوم حاصل کیے، جن کی پسلیوں میں اللہ نے اپنی لاریب کتاب محفوظ کی، جنہوں نے اپنے سینوں کو علم نبوت سے آشنا کیا، آج الحمدللہ کتنے طلبات فارغ ہو رہے ہیں؟ 15 طلباء اور طالبات، 15 اور طلباء 15 طلباء 15 طلبات، حفظ والے بچے 35۔ آج اس درسگاہ سے ایک سال کے عرصے میں 15 طلباء 15 طالبات 35 بچے حافظ، گویا اس درسگاہ نے آپ کو ایک سال میں 65 طلباء اور طالبات عالم اور حافظ بنا کر دیے۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو اتنی بڑی خبر سنائی، آپ نے کوئی خاص خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ ٹھہرو ابھی ٹھہرو۔ اگر میں یہ کہتا کہ میں اسلام آباد سے آیا ہوں یہ خبر لے کر کہ آپ چھوٹے بڑے جتنے یہاں بیٹھے ہو، بوڑھے جوان، سب کو اسلام آباد میں بیریا ٹاؤن میں ایک پلاٹ مل رہا ہے، تو آپ کے چہروں پر بشاشت آ جاتی، تبسم آ جاتا، تھکن اتر جاتی، نیند کافور ہو جاتی۔ لیکن یہاں اتنی بڑی خبریں تو جھوٹی خبروں پر بعد میں ملتا یا نہ ملتا، لیکن ایک دفعہ تو آپ خوش ہو جاتے۔ وہ ہمارے پنڈی میں ہمارے قریب ایک وزیر نے اعلان کیا کہ اس گلی کی پلی کے لیے میں 3 لاکھ روپے دوں گا۔ ایک ریڑی والا اٹھا، اس نے کہا میں 5 لاکھ روپے دوں گا۔ لوگوں نے کہا تو کہاں سے دے گا؟ اس کیڑا دینا تو اس نے بھی نہیں ہے، اس نے بھی خالی اعلان ہی کیا ہے، تو میں بڑا اعلان کیوں نہ کر دوں؟ وہاں تو جھوٹے اعلانوں پر خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ تو سچا اعلان ہے کہ آج الحمدللہ اس درسگاہ نے ایک سال کی مدت میں آپ کو 65 طلباء اور طالبات عالم حافظ قاری بنا کر دیے ہیں۔ کہو الحمدللہ۔ اور یہ میرے دوستو، میرے بھائی اور بہنوں، ان دینی مدارس کی کارکردگی ہے، ان دینی مدارس کی محنت ہے کہ آج وطن عزیز میں الحمدللہ اس سال جو نئی رپورٹ ہے وفاق المدارس کی، اس سال وفاق المدارس عربیہ کے تحت چلنے والے مدارس آپ کو 23,500 عالم اور فاضلات مہیا کر رہے ہیں، اور 75,000 قرآن مجید کے حافظ دے رہے ہیں۔ 75,000۔ گزشتہ سال 65,000 طلباء اور طالبات مکمل حافظ ہوئے، اور اس سال الحمدللہ 75,000 ہو رہے ہیں۔ پچھلے سال 18,000 کے لگ بھگ طلباء اور طالبات عالم اور فاضل ہوئے، اور بچیاں فاضلات ہوئیں۔ اس سال 13,500 طالبات فاضلات بن کر فارغ ہو رہی ہیں، اور 10,000 طلباء عالم بن کر فارغ ہو رہے ہیں۔ اور اس سال جو وفاق المدارس کے تحت طلباء اور طالبات 3.5 لاکھ امتحان دے رہے ہیں، پچھلے سال 3 لاکھ نے، اور اس دفعہ 3.5 لاکھ نے امتحان دینا ہے۔ ایک سال میں کتنی تعداد بڑھی؟ بولو تو کم ہو رہے ہیں دن بدن یا زیادہ ہو رہے ہیں؟ بولو۔ قوم کا اعتماد بڑھتا جا رہا ہے یا کم ہوتا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں قوم کا مدارس پر اعتماد کم ہو رہا ہے،
علماء کا اعتماد کم ہو رہا ہے. الحمدللہ دن بدن قوم کا اعتماد مدارس پر بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور 1 سال کی مدت میں باوجود اس کے کہ پراپگنڈا ہو رہا ہے مدارس سے تعلق توڑ دو، یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، یہ بیکورڈ ہیں، یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. چاہیے تو یہ تھا اس پراپگنڈے کے نتیجے میں مدارس کی تعداد کم ہوتی، طلبہ کی تعداد کم ہوتی، پڑھنے والوں کی تعداد کم ہوتی. لیکن میرا رب دن بدن اس تعداد کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. کہو الحمدللہ. حکومتی رپورٹ ہے کچھ عرصہ پہلے کی، اسلام آباد میں، ادھر متوجہ ہوئی، ادھر متوجہ، اسلام آباد میں جہاں یہ پلان بنتے ہیں مدارس کے کردار کو محدود کرنے کی، مدارس کے کردار کو کم کرنے کی اور مدارس کو بدنام کرنے کی، اس اسلام آباد میں حکومتی رپورٹ یہ ہے چند ہفتے پہلے کی کہ اسلام آباد میں مدارس کی تعداد دینی سکولوں سے بڑھ گئی ہے. اسلام آباد میں مدارس، دینی مدارس کی تعداد سکولوں سے بڑھ گئی ہے. اور دن بدن الحمدللہ اس تعداد کو اللہ رب العزت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. جتنا اس کردار کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ رب العزت اس تعداد کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. دعا کرو کہ اللہ ہمیں ان مدارس سے اور زیادہ تعلق نصیب فرمائے. میرے دوستو، مدرسہ کوئی آج کی چیز، اور کس انداز میں، ذرا تھوڑی سی میں جھلک عرض کروں، ادھر متوجہ ہوں. اس انداز میں کہ مدارس کو بدنام کیا جا رہا ہے، مدارس اور علماء کی کردار کو محدود کیا جا رہا ہے. ذرا تھوڑی سی میں جھلک عرض کروں. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی مدارس دہشت گردی کے مراکز ہیں، ان میں دہشت گردی ہوتی ہے. ہم نے کہا مدرسہ آج کی چیز نہیں، مدرسہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا اسلام پرانا ہے. جس دن غار حرا کی خلوت میں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہی مدرسہ قائم ہو گیا. پھر یہ مدرسہ غار حرا سے دار ارقم میں منتقل ہوا، دار ارقم سے صفہ کے چبوترے پر مدینہ منورہ میں منتقل ہوا. جہاں ادھر متوجہ ہوں، مہمان آتے جاتے ہیں، ادھر متوجہ ہوں. یہ بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے، سب سے محترم ہے. ادھر دیکھیں، جہاں صفہ کے چبوترے پر میرے آقا پڑھانے والے، ابو بکر عمر جیسے پڑھنے والے، عثمان علی جیسے پڑھنے والے، طلحہ و زبیر جیسے پڑھنے والے، ابی بن کعب جیسے پڑھنے والے، ابن مسعود جیسے پڑھنے والے، اس کائنات میں حضور جیسا استاذ کوئی نہیں آیا، صحابہ جیسا شاگرد کوئی نہیں آیا. الحمدللہ یہ سارے دینی مدارس صفہ کے اسی مدرسے کی شاخیں ہیں. ہم نے کہا یہ دہشت گردی کے نہیں، امن کے مراکز ہیں، سلامتی کے مراکز ہیں. پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب سے ہمارے مذاکرات ہوئے، کہنے لگے پنجاب میں 527 مدرسوں پر چھاپا مارا گیا، کسی ایک مدرسے سے اسلحہ تو دور کی بات کوئی چاقو اور چھری بھی برآمد نہیں ہوئی. ہم نے کہا آپ مدرسوں میں آئیں، ہمارے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، بلکہ بعض مدرسوں کے دروازے ہیں ہی کوئی نہیں. آپ کسی وقت آئیں، آپ کو یہاں بخاری ملے گی، مسلم شریف ملے گی، ترمذی ملے گی، بیضاوی ملے گی، جلالین ملے گی، ہدایہ ملے گی، قرآن مجید ملے گا، تفسیر ملے گی، مصلی ملے گا، جائے نماز ملے گی، مسواک ملے گا. یہاں آپ کو اسلحہ نہیں ملے گا. یہ دہشت گردی کے مراکز نہیں، یہ امن کے مراکز ہیں. اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں تو سلامتی کی تعلیم دے رہے ہیں، محبت کی تعلیم دے رہے ہیں، اخوت کی تعلیم دے رہے ہیں، منافرت کی تعلیم نہیں دے رہے. آپ نے تعلیم کے نام پر قوم کو تقسیم کیا ہے، نصاب کے نام پر آپ نے قوم کو تقسیم کیا ہے. یہ وی آئی پی نصاب ہے، یہ وی آئی پی ہے، یہ آکسفورڈ کا ہے، یہ کیمبرج کا ہے، یہ آغا خان کا ہے. الحمدللہ مدارس نے قوم کو ایک نصاب دیا ہے، اور کوئی پنجابی ہو، سرائکی ہو، پٹھان ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، کوئی بھی ہو، تمام طبقات کو، خواہ وہ کروڑ پتی کا بچہ ہو یا غریب کا بچہ ہو، ایک بوری اور چٹائی پر بٹھا کر ایک چھت کے نیچے ایک نصاب کی تعلیم دے کر ساری قوم کو محبت اور اخوت کی لڑی میں پرو دیا ہے. الحمدللہ. یہ ادھر دیکھو بھائی، آپ کو کیا مصیبت ہے، ادھر دیکھو. ابھی تک تو ہمیں دین کی بات سننی نہیں آئی،
کھیلتے کودتے سنتے ہیں، کبھی لائٹ دیکھی، کبھی سپیکر دیکھا، کبھی کچھ دیکھا. جس عظمت سے دین کی بات سننی چاہیے ابھی تو وہ آئی نہیں، عمل کہاں سے آئے گا؟ ادھر متوجہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں الحمدللہ مدارس نے قوم کو اجتماعیت دی ہے، مدارس نے قوم کو امن دیا ہے، مدارس نے قوم کو سلامتی دی ہے. ایک پروگرام میں نے کہا تمہارے سکولوں میں نگران اعلیٰ اور سپریڈنٹ کو باتھ روم میں بند کر دیا جاتا ہے، وہاں پولیس بلانی پڑتی ہے، وہاں امن قائم کرنے کے لیے کوشش. آپ وفاق المدارس کے 1500 امتحانی مراکز کراچی سے پشاور تک، بلوچستان کے آخری کنارے چمن سے لے کر شمالی علاقہ جات تک، شہروں میں دیہاتوں میں قائم 1500 امتحانی مراکز کا آ کر آپ معائنہ کریں. یہاں کوئی بوٹی مافیا کا تصور نہیں، یہاں کبھی نگران اعلیٰ کو باتھ روم میں بند نہیں کیا جاتا، یہاں کوئی پولیس نہیں بلانی پڑتی امن قائم کرنے کے لیے. آپ آ کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان نہیں فرشتے امتحان دے رہے. تو الحمدللہ یہ مدارس امن کے مراکز ہیں، سلامتی کے مراکز ہیں، امن کی تعلیم دے رہے ہیں. دہشت گردی کو مدارس کے ساتھ نہ جوڑو. اس کے اسباب اور ہیں جنہیں تم بھی سمجھتے ہو، ہم بھی سمجھتے ہیں. اگر مدرسے سے دہشت گردی وابستہ ہوتی 50 سال پہلے بھی ہوتی، 100 سال پہلے بھی ہوتی، 200 سال پہلے بھی ہوتی، 400 سال پہلے بھی ہوتی. یہ تو چند سال سے ہے جس کے اسباب کچھ اور ہے. مدرسے کو دہشت گردی سے مت جوڑو. مدرسے سلامتی کے مراکز ہیں، امن کے مراکز ہیں، امن کی تعلیم دے رہے. اور الحمدللہ قوم کو اجتماعیت اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ان مدارس نے قوم کو ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے. اگلی بات یہ علماء اور مدارس پر دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے. ایک پروگرام میں میں گیا اسلام آباد میں، ماہرین تعلیم بھی بلائے ہوئے تھے، یونیورسٹیوں کے چانسلر بھی بلائے ہوئے تھے، مجھے بھی مدارس کی طرف سے بلا لیا. اب انہوں نے تنقید اور الزامات کے تیر برسانے شروع کیے. کہنے لگے آپ مولوی لوگ، علماء سارے یہاں تھے، آپ مولوی لوگ یہ خول میں بند ہوتے ہو، آپ کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اپنا ایک ماحول، اس خول سے آپ لوگ باہر نہیں نکلتے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو مین سٹریم میں لائیں، قومی دھارے میں لائیں. میں نے کہا توبہ کر، جتنا مولوی مین سٹریم میں ہے اتنا کوئی اور ہے ہی نہیں. میں نے کہا میں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے فوجی بھی، سویلین بھی، 5ویں گریڈ والا، 15ویں گریڈ والا، 20ویں گریڈ والا، مالک بھی، مزدور بھی، تاجر بھی، صنعتکار بھی، ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، ریڑھی لگانے والا بھی، پنچر لگانے والا، سارے طبقات میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. میں ان سے ملتا ہوں، وہ مجھ سے ملتے ہیں، ان کی خوشی غم میں شریک ہوتا ہوں. محلے کی سطح پر، دوسرے محلوں کی سطح پر، شہروں کی سطح پر روزانہ ہزاروں آدمیوں سے ملتا ہوں، وہ مجھ سے ملتے ہیں. جو کام آج میں کر رہا ہوں یہی کل میرا طالب علم بھی کرے گا، بخلاف آپ کے کہ آپ یونیورسٹی کے جس ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں انگلش میں جاتے ہیں تو اردو میں نہیں جاتے، اردو میں جاتے ہیں تو انگلش میں نہیں جاتے، فزکس میں جاتے ہیں تو کیمسٹری میں نہیں جاتے، آپ ہسٹری میں جاتے ہیں تو جغرافیہ میں نہیں جاتے. یہ جائے کہ آپ کو باہر کی دنیا کا پتہ ہو، آپ کو تو اپنی یونیورسٹی کے دوسرے شعبوں کا پتہ نہیں ہوتا. تو مین سٹریم میں میں ہوں یا آپ ہیں؟ میں نے کہا ہم تو اتنے مین سٹریم میں کہ رات کو اگر کسی کو ڈراؤنا خواب آئے فجر کے بعد وہ بھی مجھے پتا ہوتا ہے، اگر کسی کے بیٹے کی شادی ہونے والی ہو مجھے پتا ہوتا ہے، بیٹی کا نکاح ہونا ہو مجھے پتا ہوتا ہے، دکان کھولنی ہو مجھے پتا ہوتا ہے، اگر کسی نے ویزے کے لیے درخواست دی ہو کسی ملک میں جانے کے لیے مجھے پتا ہوتا ہے، حج کی درخواست دی ہوئی ہو مجھے پتا ہوتا ہے، دکان کاروبار چل نہ رہا ہو مجھے پتا ہوتا ہے، اب اولاد نہ ہو رہی ہو مجھے پتا ہوتا ہے، ناچاکی ہو رہی ہو مجھے پتا ہوتا ہے. دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں پتہ نہ ہو. تو بتاؤ مین سٹریم میں ہم ہیں یا آپ ہیں؟ مین سٹریم میں ہم ہیں کہ دنیا کے تمام طبقات اور شعبوں کا ان علماء کو پتہ ہوتا ہے. کون سے قومی دھارے میں تم ہمیں لانا چاہتے ہو؟ انہوں نے دوسرا تیر مارا، کہنے لگے آپ لوگوں میں برداشت کی کمی ہوتی ہے، ٹالرنس کی کمی ہوتی ہے، آپ لوگ جلدی بھڑک جاتے ہیں. میں نے کہا نہیں، تمہاری یہ بات بھی غلط ہے. تمہیں پون گھنٹہ ہو گیا مجھ سے بات کرتے ہوئے، کسی چیز میں تم نے مجھ سے اتفاق نہیں کیا، ہر چیز میں مجھ سے اختلاف کیا. میں تو نہیں بھڑکا، تمہاری باتیں سنی ہیں، ان کے بڑے تحمل سے جواب دیے. میں نے کہا ہم میں تو اتنی برداشت ہے جس کو گھر میں بیوی بھی نہیں پوچھتی وہ بھی ہمارے لیے شیر بن کر آتا ہے.
جو گھر میں بیوی کو اتنا بھی نہیں کہہ سکتا کہ سالن میں نمک زیادہ ہو گیا ہے، ہمارے لیے تو وہ بھی سینہ تان کر شیر بن کر آتا ہے، ہم اس کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، اس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، اس کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، اس کو بھی دین سکھاتے ہیں. تو آپ کیسے کہتے ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمیں برداشت نہیں؟ پھر وہ کہنے لگے مولانا ہم یہ چاہتے ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں. کھڑے ہیں. میں نے کہا ہم تو اپنے پاؤں پر ہی کھڑے ہیں، آپ کے پاؤں پر تو نہیں کھڑے. کہا نہیں، ہمارا مقصد یہ ہے آپ کی نظر دوسروں کی جیب پر نہ. ہم نے کہا معذرت سے ہماری نظر دوسروں کی جیب پر نہیں ہوتی، آپ کی نظر دوسروں کی جیب پر ہوتی ہے. فرق یہ ہے آپ دوسروں کی جیبوں سے ٹیکسوں کے ذریعے، ریونیو کے ذریعے، جرمانوں کے ذریعے دوسروں کی جیبوں سے نکالتے ہیں اور ہمیں خود آ کر پیش کرتے ہیں، ساتھ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ یہ قبول کر لیں. ہاں شکریہ کے ساتھ ہمیں پیش کرتے ہیں، آپ زبردستی نکالتے ہو. فرق یہ ہے. اور پھر کس طریقے سے نظام چلتا ہے. ہمارے ایک دوست پنڈی کے قریب ان کا مدرسہ ہے، چک بیلی کی طرف. کہنے لگے قریب فوجی کیمپ ہے، 2 فوجی آ گئے میرے پاس. کہنے لگے مولانا یہ کیسے چلتا ہے یہ نظام، طلبہ کے کھانے پینے کا یہ خرچہ کون دیتا ہے، کون مدد کر رہا ہے آپ کی، ایڈ کہاں سے آتی ہے، کون مدد کر رہا ہے. کہنے لگے ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے، میں نے جواب نہیں دیا تھا کہ ایک دوسری فوجی گاڑی آ کر مدرسے کے سامنے رکی اور ڈرائیور نیچے اترا اور کہنے لگا کہ کرنل صاحب نے 400 روٹیاں اور 3 دیگچے سالن کے بھیجے. میں نے کہا سمجھ آ گئی کہ کس طریقے سے چلتا ہے، اس طریقے سے چلتا ہے. تمہیں جواب مل گیا. اس انداز میں ہم نے کہا یہ تصور مت کرو. کئی دفعہ انہوں نے کہا ہم آپ کو تنخواہیں دیں گے، ہم یہ کریں گے. ہم نے کہا پھر اگر تم سے تنخواہیں لیں گے تو تمہارا دین ہمیں پڑھانا پڑے گا. ہاں جس کو تم حلال کہو گے ہمیں حلال کہنا پڑے گا، جس کو تم حرام کہو گے ہمیں حرام کہنا پڑے گا. ہاں ہم تمہاری پسند کا دین، اللہ اور اس کے رسول کا نہیں، تمہاری پسند کا دین پڑھانا پڑے گا. ابھی بھی 2 ہفتے پہلے اسلام آباد میں وزیر داخلہ نے علماء کو بلایا، اوقاف کے علماء کو، اور کہا کہ ہم آپ کو جمعے کے دن لکھا ہوا خطبہ دیں گے اور وہ لکھا ہوا خطبہ، ہمارا لکھا ہوا خطبہ آپ پڑھیں گے. ہم نے کہا سبحان اللہ، تمہارا لکھا ہوا خطبہ ہوگا، وزیر داخلہ لکھ کر دے گا. تو کتنے وزیر داخلہ تو ایسے آتے ہیں جن کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، جن کو قرآن کے پاروں کی تعداد بھی نہیں معلوم ہوتی، جو تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں پڑھو درود شریف قل اللہ احد اللہ صمد. پھر وہ کیا خطبہ لکھ کر دیں گے؟ تمہارا لکھا ہوا خطبہ وہ کون سا ہوگا؟ آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں دفتروں میں آرڈر آیا تھا کہ زور کی نماز سرکاری وقت میں پڑھی جائے اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اس کی امامت کرے. ایک سیکٹری کے پاس آرڈر آیا، اس نے اپنی ڈپٹی سیکٹری سے کہا یار یہ آرڈر آیا ہے اور میں نے تو کبھی زور کی نماز پڑھائی نہیں. اس نے کہا سر زور کی نماز کون سی مشکل ہوتی ہے، میں پڑھا دوں. کہا چل تو پڑھا دے. اس نے زور کی نماز پڑھانا شروع کی اور اونچی آواز سے قرات الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کی. پیچھے سے لوگوں نے سبحان اللہ کہا، اس نے اور اونچی قرات کی. نماز کے بعد ایک جونیئر ملازم نے ڈرتے ڈرتے کہا سر یہ تو زور کی نماز تھی، اس میں تو قرات اونچی نہیں ہوتی. اس نے کہا نہیں، ہم نے کتنی دفعہ جمعہ پڑھا ہے مولوی صاحب اونچی قرات کرتے ہیں. اس نے کہا جی زور کا حکم اور ہے، جمعے کا حکم اور ہے. کہا پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا ہم تو بتاتے رہے سبحان اللہ کہتے رہے. کہنے لگا میں نے سمجھا مجھے اچھا پڑھنے پر اپریشیٹ کر رہے ہو، شاباش دے رہے ہو، اس لیے میں تو اور اونچا پڑھتا رہا. میں نے کہا تم پھر لکھا ہوا خطبہ دو گے تو وہ خطبہ کس طرح کا ہوگا؟ ہم نے کہا یہ تصور بھی نہ کرو، یہ ترکی، مراکش، الجزائر نہیں، یہ پاکستان ہے. قیامت کی صبح تک کبھی تمہارا یہ خواب پورا نہیں ہوگا. ایسے نہیں ہوگا. ایسے نہیں ہوگا جیسے تم کا چاہتے ہو. ہم ماڈرنزم لانا چاہتے ہیں، تمہیں قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ اس طرح کے علماء جو آپ کے سٹیج پر تشریف فرمائیں، یہ منور چہرے جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ان سے ہٹا کر وہ چاہتے ہیں مولوی 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہو، کلین شیو ہو، ہاں ٹائی لگائی ہوئی ہو، ایک ہاتھ میں سگریٹ کا ٹوٹا ہو اور دوسرے ہاتھ میں بخاری شریف ہو اور سگریٹ کا ٹوٹا ممبر پر رکھ کر کے صفحہ سیدھیاں کرو میں تو انہوں نماز پڑھاواں. ہم نے کہا قیامت کی صبح تک اس انداز میں، جس انداز میں تم ماڈرن اسلام لانا چاہتے ہو، قیامت کی صبح تک انشاءاللہ تم کبھی کامیاب نہیں ہوگی. آج
آج تک ناکام ہوئی اور انشاءاللہ قیامت تک ناکام ہو. کہنے لگے مولانا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو تنخواہیں دیں, فنڈ جاری کریں, آپ کو تنخواہیں دیں, آپ کو ہم سندیں جاری کریں اور آپ کے لیے سارا انتظام. ہم نے کہا آپ کے ادھر دیکھو, آپ کے انجینئروں نے گڈیریاں بیچی ہیں, جوتے پالش کیے ہیں, سائنسدانوں نے فروٹ بیچا ہے, ریڑیاں لگائی ہیں, خودکشیاں کی ہیں, حالات سے تنگ آ کر. آج تک کسی عالم حافظ قاری مولوی نے بھوک سے تنگ آ کر خودکشی کی ہے؟ بولو. اور یہ میرے رب کی غیرت کے خلاف ہے. اے ایپل, سی کیٹ, ڈی ڈاگ پڑھانے والا سکول ٹیچر, میرا رب اس کو پالے اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھانے والے کو نہ پالے. اتنی عزت سے پالتا ہے ان علماء اور اہل مدارس کو جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. میں نے کہا ہمارے ہاں تو جو بکرے آتے ہیں وہ بھی لینڈ کروزر پر چڑھ کر آتے ہیں. سیٹھ صاحب صبح نکلے اور لینڈ کروزر پر تھوڑا آگے ڈز ہوئی, ٹائر پھٹ گیا. اوے ڈرائیور سے پوچھا آج صدقہ نہیں کی تھی؟ اس نے کہا نہیں, یاد ہی نہیں رہا. جا بکرا اٹھا گاڑی میں رکھ. اس نے بکرا لیا, گاڑی میں رکھا اور لینڈ کروزر سیدھا دارالقرآن کے سامنے آ کر کھڑی. اس شان سے بکرا اتر کر آتا ہے. تم یہ کہتے ہو کہ کھاؤ گے کہاں سے؟ یہ میرے رب کی غیرت کے خلاف ہے. اس لیے تم ہماری فکر نہ کرو, جو تمہاری ذمہ داری ہے اس کی فکر کرو. ہم اس کی آڑ میں مدارس کی حریت اور آزادی کا سودا نہیں کریں گے. مدرسہ کل بھی آزاد تھا, آج بھی آزاد ہے اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ آزاد رہے گا. قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی. پھر ہم نے یہ کہا, ادھر متوجہ ہوں, تم نے اپنی ذمہ داری کے تحت جو ادارے ہیں ان اداروں کا حال دیکھو. سکول ہے لڑکیوں کا اور اس کی چار دیواری نہیں ہے, پنکھے لگے ہوئے ہیں, ساتھ پاری کوئی نہیں ہے, کھڑکیاں لٹک رہی ہیں ان کے ساتھ ان کی شیشے ہی کوئی نہیں ہے, اور سکول ٹیچر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور سامنے گھڑا الٹا کر کے اس پر رجسٹر رکھا ہوا ہے, میز ہی کوئی نہیں ہے. تم مدارس کا بھی اشر کرنا چاہتے ہو؟ الحمدللہ جس مدرسے میں جاؤ اللہ کے فضل و کرم اور مسلمانوں کے خون پسینے کی کمائی اور تعاون سے چمک رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک چمکتے رہیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ان مدارس نے قوم کی ضرورت کو پورا کیا ہے. آج غور کرو, پاکستان میں آٹا ملتا ہے تو چینی نہیں, چینی ملتی ہے آٹا نہیں, دونوں ملتے ہیں گھی نہیں, تینوں ملتے ہیں پکانے کے لیے گیس نہیں, گیس بھی ملتی ہے کھاتے ہوئے بجلی نہیں. یہ لوڈ شیڈنگ ہوگی. لیکن آپ غور کرو, ملتان میں, کروڑ پکا میں, پشاور میں, کراچی میں, کوئٹہ میں, کلات میں علماء نے کبھی اعلان کیا ہو اس سال رمضان میں قرآن سنانے کے لیے حافظ نہیں ملیں گے, لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں 2019 تک حافظوں کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پا لیں. بولو کبھی سنے؟ آج تک نہیں سنا, انشاءاللہ قیامت تک نہیں سنو گے. نہ صرف یہ کہ مل رہے ہیں بلکہ اس وقت بھی سعودی عرب میں 7,500 پاکستانی قاری قرآن پڑھا رہے ہیں. سعودی عرب جو عرب ملک ہے, پاکستان اجمی ہے, سعودی عرب میں ایک سال میں قرآن مجید کے 5,000 حافظ تیار ہوتے ہیں, اور آپ کے وطن میں ان بوریا نشینوں کی برکت سے ایک سال میں قرآن مجید کے 1,00,000 حافظ تیار ہوتے ہیں. وفاق کے 75,000 تو اس لیے کہ وہ دورائی اور گردان کے بعد وفاق امتحان لیتا ہے, ہر حافظ کے امتحان نہیں لیتا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں ان مدارس نے الحمدللہ قوم کی دینی ضرورت کو پورا کیا ہے, ان علماء نے قوم کی دینی ضرورت کو پورا کیا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے. دعا کرو اللہ ہمیں ان مدارس سے اور تعلق نصیب فرمائے. اونچی آواز سے آمین کہو. اور تعلق نصیب فرمائے اور محبت نصیب فرمائے. آپ کے اس جذبے کو میں سلام کرتا ہوں جو آپ مدارس پر خرچ کرتے ہیں. آپ کا یہ جذبہ بڑا قابل قدر ہے. کفر کی دنیا اس جذبے سے خائف ہے. میں آپ کے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں, لیکن ساتھ درخواست یہ کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں یہ جذبہ بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. میں آج دن کو بھی ساتھیوں سے کہہ رہا تھا, اپنا پلازا بنانا شروع کرتا ہے نا تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا, کہتا ہے جی کروڑاں دا کی بندا آج کل تو مہنگائی اتنی, ارباں دی گل کرو,
اور مسجد مدرسے کا معاملہ ہے، کہتا ہے استاد جی قطرہ قطرہ دریا ہو جاسی انشاءاللہ، ہاں کوئی نہیں فکر کرنے کی گل، قطرہ کر وہ 5000 روپے والے نوٹ اور 20 والے نوٹ میں کہیں مناظرہ ہو گیا، 20 والے نوٹ نے پوچھا 5000 والے سے یار تو کدھر ہوتا ہے، ملاقات نہیں ہوتی، اس نے کہا میں کبھی دبئی، کبھی شارجہ، کبھی الائن، کبھی سعودیہ، کبھی چیمبر آف کامرس، کبھی اسٹیٹ بینک، کبھی منسٹر کالونی، کبھی پریزیڈنٹ، اور میرے تو یہی جگہ ہے۔ لیکن 5000 والا اس سے پوچھنے لگا 20 والے سے کہ ملاقات تو تجھ سے بھی نہیں ہوتی، تو کہاں ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں مسجد کے چندے کے ڈبے میں ہوتا ہوں، جب بھی مجھے کھولو گے وہیں، جب بھی اسے کھولو گے مجھے وہیں پاؤ گے۔ تو اس لیے اس جذبے کو بڑھانے کی ضرورت۔ آج کفر کی دنیا مسجد سے، مدرسے سے، داڑھی سے، پگڑی سے، برقعے سے، پردے سے، قرآن سے، علماء سے تعلق توڑنا چاہتی ہے۔ آپ نیت کرو ہم انشاءاللہ یہ تعلق اور مضبوط کریں گے، انشاءاللہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر تعلق جوڑیں گے، تعلق مضبوط کریں گے، انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر تعاون کریں، قرآن سے بھی تعلق جوڑیں گے انشاءاللہ۔ آج میرے دوستو امت کا تعلق قرآن سے نہیں رہا، اخبار سے ہو گیا، ناول سے ہو گیا، فیس بک سے ہو گیا، ہر میسج کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، لیکن قرآن کو سمجھنے کی، رب کا یہ آخری پیغام، یہ میسج، کبھی اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اگر آواز آئے ہم صف میں بعد میں پہنچیں گے اور وہ میسج پہلے پڑھیں گے، رات کو 2 بجے کوئی میسج آئے ہم اٹھ کر وہ میسج پڑھیں گے۔ سوچو کبھی رب کے اس پیغام کو بھی اس طرح سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ رب کے اس پیغام کو دعا کرو اللہ ہمیں اس قرآن سے تعلق نصیب فرمائے۔ امت کی جو عروج کا دور تھا، آج امت کے عروج کا دور نہیں، تنزل کا دور ہے، ذلت اور خواری کا دور ہے، یہود و نصارہ کی غلامی کا دور ہے۔ جو امت کے عروج کا دور تھا تو قرآن سے کیسا تعلق تھا، غور کرو۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تلاوت کر رہے ہیں، پاس ایک بدو بیٹھا ہوا ہے، سفیان ثوری تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بدو کہنے لگا لمن هذا الکلام، یہ کس کا کلام ہے؟ سفیان ثوری کہنے لگے اللہ کا، کہنے لگے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ پھر پڑھو، انہوں نے پھر پڑھا، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بدو پھر کہنے یہ کس کا کلام ہے؟ کہا اللہ کا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ پھر پڑھے، انہوں نے پھر پڑھا، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ کہنے لگا یہ اللہ کا کلام ہے۔ انہوں نے بدو سے پوچھا تو عالم ہے؟ کہا نہیں۔ حافظ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہاں غفور رہی؟ غور کرو امت کہاں تھی، آج ہم کہاں پہنچ گئے۔ بدو نے کہا مضمون پہ غور کریں نا، قرآن کہہ رہا ہے چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اگر معاف کرنا ہوتا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں دیتا؟ غفور رحیم کا کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا پچھلے مضمون کے ساتھ، اس لیے میں سمجھ گیا کہ یہاں غفور رحیم نہیں ہونا چاہیے، عزیز حکیم ہونا چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں امت کے بدوؤں کا، امت کی عورتوں کا، میری بہنوں اور بیٹیوں غور سے سنو، میں کہتا ہوں آج کی ہماری بہن اور بیٹی، اس کی سوچ اونچی ہیل والی جوتی سے، نئے ڈیزائن کے زیور سے، رنگ برنگ کے کپڑوں سے آگے ہماری جاتی نہیں۔ امت کی عورتوں کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں ایک حکم جاری کیا، مسجد میں منبر پہ بیٹھ کر آج کے بعد کسی عورت کا مہر 400 درہم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمر یہ اعلان کر کے مسجد کے دروازے سے نکل رہے ہیں، ایک قریشی عورت نے عمر کو روک لیا، امیر المومنین آپ نے یہ حکم جاری کیا ہے؟ عمر فرمانے لگے میں نے یہ حکم جاری کیا ہے۔ قریشی عورت کہنے لگی آپ کا یہ حکم قرآن کے خلاف ہے۔ غور کرو، عمر کو ٹوک رہی ہے، آپ کا یہ حکم قرآن کے خلاف۔ عمر کہنے لگی اللہ کی بندی قرآن میں کہاں اس کا ذکر ہے؟ کہنے لگی قرآن میں ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ قنطار مال کتنے بڑے ڈھیر کو کہتے ہیں جس کو گنا نہ جا سکے۔ قرآن کہتا ہے مال کا ڈھیر بھی دے سکتے ہو، اور عمر کہتا ہے 400 درہم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمر وہیں سے الٹے پاؤں واپس آئے، منبر پر بیٹھ کر فرمانے لگے لوگو عمر نے ایک حکم جاری کیا تھا، قریشی عورت نے مجھے روک دیا، میرا یہ حکم قرآن کے خلاف ہے۔ قریشی عورت کی بات ٹھیک ہے، عمر کی بات غلط ہے۔ آپ
اندازہ کریں امت کی عورتیں علم کے کس بلند مقام پر فائز تھیں. امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ ایک دوسری عورت کے ساتھ کسی مقدمے میں قاضی کے سامنے گواہ کے طور پر پیش ہوئیں. قاضی نے امام شافعی کی والدہ سے کہا آپ کمرے میں بیٹھیں, میں اس عورت کا بیان لے لوں پھر آپ کو بلا لوں گا. امام شافعی کی والدہ قاضی سے فرمان لگی قرآن کی روح سے آپ مجھے اس عورت سے الگ نہیں کر سکتے, ہم دونوں کی گواہی اکٹھی ہوگی. قاضی کہنے لگے قاضی میں ہوں یا آپ ہیں؟ وہ کہنے لگی قاضی آپ ہوں گے, لیکن آپ کا یہ حکم قرآن کے خلاف ہے, ہم دونوں کی گواہی اکٹھی ہوگی. کہنے لگے قرآن میں کہا ہے؟ کہا قرآن میں ہے فَلَمْ تَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. اگر دو مرد گواہ نہ ملیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں. عورت یاد بھی جلدی کرتی ہے, بھولتی بھی جلدی ہے. اگر دو مرد نہ ملے تو ایک عورت, ایک مرد اور دو عورتیں. ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى. ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد کرائے. کہنے لگی میں ساتھ کھڑی ہوں گی تو یاد کراؤں گی یا کمرے میں بیٹھی ہوں گی تو یاد کراؤں گی. قاضی کہنے لگے آپ کی بات ٹھیک ہے, میری بات غلط ہے. میرے بھائی اور بہنوں غور کرو, امت کی عورتوں کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق تھا, امت کے بدگوں کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق تھا. آج تو میں نے عرض کیا وزیر کا تعلق نہیں رہا, بادشاہ کا تعلق نہیں رہا, امیر کا تعلق نہیں رہا, عورت کا تعلق نہیں رہا, تاجر کا تعلق نہیں رہا. دعا کرو اللہ ہمیں اس قرآن سے اور مضبوط تعلق نصیب فرمائے, قرآن والی زندگی سے تعلق نصیب فرمائے. آخری باتیں عرض کر رہا ہوں, ادھر متوجہ. آج مختلف ہیلے بہانوں سے ہمارا پرنٹ میڈیا, ہمارا الیکٹرانک میڈیا مختلف طریقوں سے اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے, مدارس کے بارے میں, علماء کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. امت کو علماء سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک بدماش اینکر ٹی وی پہ بیٹھا ہوا, نوجوان لڑکی سامنے بٹھائی ہوئی بے پردہ, اور کہنے لگا مولوی چھخ مارتا ہے جو کہتا ہے عورت کو پردہ کرائیں. کیوں عورت کو پردہ کرائیں؟ ہم کوئی بدنیت ہیں؟ میں نے کہا ظالم, ایک طرف ازواج مطہرات ہیں اور ازواج مطہرات امت کے لیے کون ہیں؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. دوسری طرف صحابہ ہیں جن کے لیے میرے رب نے قرآن کے برقوں پر تمغے تقسیم کیے. کلم وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لہم مغفرۃ واجر عظیم اولئک حزب اللہ اولئک هم المؤمنون حقا. پتہ نہیں کتنے تمغے تقسیم کیے میرے رب نے قرآن کے برقوں پر. ایک طرف صحابہ ہیں روحانی بیٹے, دوسری طرف روحانی مائیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا سالتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب. اور روحانی بیٹو تمہیں روحانی ماؤں سے کوئی بات کرنی ہو تو پردے کے پیچھے کرو. یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے. تمہارے دل ان سے زیادہ پاکیزہ ہو گئے. پاکستان کے بڑے خطیب گزرے آپ کے علاقے کے, قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمہ اللہ, ریل میں سفر کر رہے تھے. ایک بابو قسم کا آدمی سامنے بیٹھ گیا اور راستے میں کوئی مولوی ہتھے چڑھ جائے نا, پھر کہتے ہیں میرا خیال ہے کچھ استفادہ کریں آپ سے جی. ہاں ویسے نہیں آتا مدرسے میں, ہاں دارالفتاح میں نہیں آتا, مدرسے میں مسجد میں پوچھنے کے لیے نہیں آتا, راستے مل جائے میرا خیال میں کوئی اچھا موقع مل گیا جی آپ سے. اس نے بھی استفادہ شروع کیا. قاضی صاحب سے کہنے لگا حضرت یہ پردے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قاضی صاحب سمجھ تو گئے کیا کہنا چاہتے. کہنے لگے آپ کا کیا مطلب, مجھے پردے میں لے جانا چاہتے ہیں یا مجھ سے پردہ کرنا چاہتے ہیں؟ کہا جی نہیں, یہ جو عورتوں کا پردہ ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگا میرا خیال تو یہ ہے بہن کسی کی, بہو کسی کی, بیٹی کسی کی, ہم اس کو کیوں دیکھیں, اس کو پردہ کرانے کی ضرورت نہیں, وہ تو ننگی پھرتی رہے, ہم کنٹرول کریں نا. قاضی صاحب نے کہا یہ ایسے نہیں سمجھے گا. ان کے پاس تھیلا تھا, تھیلے میں لیمو تھے, چھری تھی, گلاس تھا. انہوں نے تھیلے میں سے ایک لیمو نکالا اور چھری سے کاٹ کر گلاس میں اس کو نچوڑنے لگے. اور لیمو سامنے نچوڑا جائے تو منہ میں پانی آتا ہے, آپ کا سن کر منہ میں پانی آ رہا ہوگا. قاضی صاحب سے پوچھنے لگے بابو جی منہ میں پانی تو نہیں آ رہا؟ کہنے لگا آ رہا ہے. کہنے لگے لیمو میرا, چھری میری, گلاس میری, میرا تیرے منہ میں پانی کیوں آ رہا ہے؟ کنٹرول کرنا, تیرے منہ میں پانی کیوں آ رہا ہے؟ کنٹرول. اس نے ہاتھ جوڑے, قاضی سمجھ آ گئی بات. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ سارا دین اسلام کس کا بھیجا ہوا ہے؟ بولو رب کا بھیجو. یہ مشین اس نے بنائی ہے تو چلانے کی ہدایات بھی اسی نے دی ہے نا. ہاں یہاں تو سمجھو نا جی,
یہ ڈیزل گاڑی جی اس سے پیٹرول پاس ہو پھر ختم ہو جاتی. یہ پیٹرول گاڑی ہے جی اس میں ڈیزل ڈالیں گے تو انجن ختم ہے. وہاں تو یہ سمجھتے ہیں بنانے والے نے اسے ڈیزل پہ بنایا ہے, پیٹرول ڈالیں گے تو ختم. ہاں پیٹرول پہ بنایا ہے, ڈیزل ڈالیں گے تو ختم. یہاں نہیں سمجھتے یہ میری اور آپ کی مشین کس نے بنائی ہے. وہاں تو مشین جاپان کی تو ہدایت بھی جاپان دے رہا ہے, مشین فرانس کی تو ہدایت بھی فرانس دے رہا ہے, مشین جرمنی کی تو ہدایت بھی جرمنی دے رہا ہے. ہاں یہ نہیں ہوتا مشین جرمنی کی ہدایت چین دے رہا ہو, مشین چین کی ہدایت فرانس دے. جس کی مشین ہوتی ہے ہدایت بھی. بولو یہ میری اور آپ کی مشین کس نے بنائی, کس نے بنائی اور کیسے بنائی؟ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں وہ تمہاری بہترین صورت بناتا ہے. ماں کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے, باپ کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے. ماں چاول کھا رہی ہے, بیٹے کی آنکھ بن رہی ہے, دودھ پی رہی ہے, دماغ کی رگیں بن رہی ہیں, گوشت کھا رہی ہے, دل جگر کلیجہ بن رہا ہے. ارے اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنتی, لیکن ساری مشینوں کا انسان بنانے والا انسان اس کی پیچیدہ مشینری کو میرے رب نے 3 اندھیروں میں بنا دیا. اور ایسے ایسے پرزے, آنکھ کے پرزے کو پڑھنے کے لیے ڈاکٹر بہترین دماغ ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں. کان کا یہ ایریل اس کو پڑھنے کے لیے ڈاکٹر ساری زندگی لگاتے ہیں. میدے کے لیے الگ, جگر کے لیے الگ, کڈنی اور گردے کے لیے الگ, جلد کے لیے الگ. ساری زندگی ایک ایک عضو کو پڑھتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, اور پھر بھی کہتے ہیں ہم اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکے, پوری طرح نہیں سمجھ سکے اس مشین کو. وہ مشین تیرے رب نے 3 اندھیروں میں بنا دی. مشین تیرے رب نے 3 اندھیروں. اور دیکھو یہ پرزہ, آنکھ کی لائٹیں کس نے بنائی, کانوں کے ایریل کس نے لگائے, یہ دل کا پمپ کس نے بنایا, یہ پاؤں کے ٹائر کس نے بنائے, یہ پیٹ کی ٹینکی کس نے بنائی. تو وہاں تو سمجھتے ہو نا جی ڈیزل ڈالیں گے تو پھر ختم, پیٹرول ڈالیں تو یہ نہیں سمجھتے یہ ٹینکی بنانے والے نے حلال کے لیے بنائی ہے. اس میں حرام کا, رشوت کا, سود کا پرایا مال آئے گا تو یہ انجن ایسا سیز ہوگا کہ جہنم میں جائے بغیر ٹھیک ہی نہیں ہوگا. تو یہ دین اسلام, علماء محققین یہاں تشریف فرمائے. آسان لفظوں میں بتاؤں, متکلمین محدثین نے مختلف تعریفیں کی ہیں. آسان لفظوں میں بتاؤں کہ دین اسلام کیا ہے. بنانے والے نے میرے اس جسم کی مشین کو کیسے بنایا ہے اور چلانے کی کیا ہدایات دی ہیں, میرے آقا نے کیسے چلا کر بتایا, اسی کا نام دین اسلام, اسی کا نام دین. تو آج میں نے عرض کیا دین اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, علماء سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ جو دین پہنچا ہے, پہنچ رہا ہے اور آئندہ پہنچے گا, یہ کس کی برکت سے پہنچ رہا ہے, علماء کی برکت سے. آج تیرے ہاتھ میں تسبیح ہے, زبان پہ اللہ کا ذکر ہے, سجدے کا ماتھے پر نشان ہے, گھر میں تلاوت ہے, بازار میں اگر دین ہے, عدالت میں کوئی انصاف نظر آتا ہے, پارلیمنٹ میں کوئی حق کی آواز بلند ہوتی ہے, ہر خیر کے پیچھے آپ کو مولوی اور مدرسہ نظر آئے. ورنہ 1400 سالہ دور میں اور خصوصیت سے قریب کے دور میں بر صغیر میں انگریز کے غلبے کے بعد انہوں نے تھوڑی کوشش نہیں کی مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی, اسلام سے. یہ علماء تھے جو پھانسیوں پر لٹک گئے, جنہوں نے اپنی جائیدادیں ضبط کرا دی, سب کچھ قربان کر دیا, لیکن دین کے روشن چہرے پر فتنوں کا سیاہ پردہ نہیں آنے دیا. آج دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ ہے. انہوں نے اپنی طلاقت لسانی سے ایک جملے میں, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک ہندو آیا, آ کے کہنے لگا ہمارا نظام اچھا ہے, ہم تو مرنے کے بعد مردے کو جلا دیتے ہیں, آپ لوگ دفن کرتے ہو. حضرت نانوتوی نے ہم بڑی بے تکلفی سے ایک جملے میں ارشاد فرمایا خزانہ دفن کیا جاتا ہے, کچرا جلایا جاتا ہے. خزانہ دفن کیا جاتا ہے اور کچرا جلایا جاتا ہے. مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ کے پاس ایک عیسائی پادری آیا, آ کر بڑا نازک سوال کیا, کہنے لگا تم جو کہتے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, تو بتاؤ اللہ تعالیٰ دوسرا خدا پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں. اس کا خیال یہ تھا اگر کہتے ہیں قادر ہے تو میں کہوں گا پھر خدا ایک نہ رہا, 2 ہو گئے, اور اگر 2 ہو سکتے ہیں تو 3 بھی ہو سکتے ہیں, جیسے عیسائیوں کا تثلیث کا عقیدہ ہے. اور اگر کہتے ہیں نہیں
تو پھر میں کہوں گا ان اللہ علی کل شیء قدیر کا کیا مطلب؟ مولانا رحمۃ اللہ کرانوی، اللہ ہمارے ان کابر کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. کہو آمین. جو ہمیں صحیح راہوں پر ڈال کر قبروں میں چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ہاں آپ کے یہاں بھی ہمارے مخدوم حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ لاکھوں کو رائے راست پر ڈال کر آج قبر کے اندر آرام فرما رہے ہیں. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. مولانا رحمۃ اللہ پوچھنے لگے آپ کے کتنے بیٹے؟ کہنے لگا 4. کہنے لگے 5واں بھی پیدا کر سکتے ہو یا نہیں؟ کہا کر سکتے. کہا چھٹا؟ کہا کر سکتے. کہنے لگے باپ بھی پیدا کر سکتے ہو یا نہیں؟ کہنے لگے نہیں، میرے گھر میں جو پیدا ہوگا 5واں ہوگا، چھٹا ہوگا، میرا بیٹا ہی ہوگا، باپ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا اللہ بھی دوسرا خدا پیدا کرنے پر قادر ہے، لیکن جو بھی پیدا ہوگا مخلوق ہی ہوگی، خالق نہیں ہو سکتا. جو بھی پیدا ہوگا مخلوق کی ہوگی، خالق نہیں ہو سکتا. ان کی وجہ سے دین محفوظ ہے، ان کی وجہ سے دین پہنچ رہا ہے، ان کی وجہ سے فتنے دور ہیں، ان کی وجہ سے گھروں میں دین آ رہا ہے اور آئے گا. نیت کرو کہ انشاءاللہ ان علماء سے مضبوط تعلق جوڑیں گے، انشاءاللہ مدارس سے پہلے سے بڑھ کر تعلق جوڑیں گے انشاءاللہ، اور اپنی اولادوں کا تعلق بھی دین کے ساتھ جوڑیں گے. اپنی اولادوں کا تعلق بھی. میرے دوستو، ساتھ جانے والی چیز کوئی نہیں. یہ بچے جو آج عالم بن رہے ہیں، ہماری بچیاں جو فاضلات ہوئی ہیں، حافظ ہوئے ہیں، یہی دولت ساتھ جائے گی. اور کوئی دولت جائے گی ساتھ؟ آپ کے ادھر ہی جنوبی پنجاب میں ایک بڑا جاگیردار تھا اور بڑا فرعون قسم کا. وہ اپنے ڈیرے پر اونچا بیٹھتا، باقی سارے لوگ ادھر متوجہ، آخری بات کہہ رہے ہیں، باقی سارے لوگ نیچے بیٹھتے. ایک درویش قسم کا آدمی آیا اور بڑی بے تکلفی سے آ کر اس کے برابر بیٹھ گیا. اسے بڑا غصہ ہے، تو کون ہے جو میرے برابر بیٹھ گیا؟ اس نے کہا میں بھی جاگیردار ہوں. اس نے کہا تو کہاں سے جاگیردار ہے؟ اس علاقے کے جتنے جاگیردار ہیں میں سب کو جانتا ہوں. اس نے کہا نہیں میں بھی جاگیردار ہوں. کہ کتنی زمین ہے تیری؟ وہ درویش کہنے لگا تیرے برابر، یا ہو سکتا ہے تجھ سے کچھ زیادہ ہی ہو. اس نے کہا میرے برابر کیسے؟ اس نے کہا بس مرنے کی دیر ہے، تیری میری زمین برابر ہو جائے گی. بلکہ میرا قد تجھ سے ذرا بڑا ہے، تجھ سے ذرا زیادہ ہی ہو جائے گی. میرے بھائی اور بہنوں غور کرو، مرنے پر سر کی ٹوپی اترے گی، آنکھ کا چشمہ اترے گا، عورت ہے تو زیور اترے گا، ماتھے کا جھومر اترے گا، گلے کا ہار اترے گا، انگلی کی انگوٹھی اترے گی، ہاتھوں کے کنگن اتریں گے، پاؤں کا پازیب اترے گا، زرق برق لباس اترے گا، اور 2 چادروں میں لپیٹ کر رخصت کیا جائے گا. ساتھ جانے والی چیز بولو. لیکن قرآن کی دولت ساتھ جائے گی. اسلام آباد میں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا. وہ 7 بھائی ہیں، 7 عالم حافظ قاری ہیں. ان کی والدہ کا جنازہ ہوا، دفن کیا گیا. دفن کے بعد جس بزرگ نے قبر کے سرانے کھڑے ہو کر دعا کرائی، انہوں نے ایک جملہ کہا قبر خیال کرنا، جو امانت تیرے سپرد کی جا رہی ہے 7 حافظ بیٹوں کی ماں ہے. جو امانت تیرے سپرد کی جا رہی ہے 7 حافظ بیٹوں کی ماں. میں نے کہا یہ تو کہا جا سکتا ہے خیال کرنا 7 حافظ بیٹوں کی ماں ہے، 7 عالم بیٹوں کی ماں ہے، 7 قاری بیٹوں کی ماں ہے، 7 مفتی بیٹوں کی. یہ تو نہیں کہا جا سکتا خیال کرنا 7 جرنیلوں کی ماں ہے، 7 وزیروں کی ماں ہے، 7 ممبران اسمبلی کی ماں ہے، 7 چیئرمینوں کی ماں. یہ سارے اعزاز یہیں رہ جائیں گے، قرآن والا اعزاز قبر میں ساتھ جائے گا، حشر میں ساتھ جائے گا. تو نیت کرو انشاءاللہ اپنی اولادوں کو یہ دولت دیں گے انشاءاللہ. مدارس سے پہلے سے بڑھ کر تعلق جوڑیں گے، علماء سے پہلے سے بڑھ کر تعلق رکھیں گے. اللہ رب العزت ان بہاروں میں اضافہ فرمائے، ہمیں دین پہ جینا، دین پہ مرنا نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کے سامنے شیخ المشائخ، پیر طریقت، رہبر شریعت، استاد العلماء حضرت مولانا پیر عزیز الرحمان صاحب ہزاروی